الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين محترم عزیزم پیارے نمازی بھائیو، آج کا موضوع خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملات زندگی کے حوالے سے ہے۔ 3 رمضان مبارک کو، یعنی آج تیسرا روزہ ہے، تو 3 رمضان مبارک کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اسی حوالے سے آج کے موضوع کا جو ہے انتخاب کیا گیا۔ رب ذوالجلال خالق کائنات ماخر الزمان نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجیے کہ میں آپ سے کسی قسم کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ لوگوں سے آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ جو میں نے تبلیغ کی، جو تمہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اپنی رسالت تمہارے دلوں کے اندر جو ہے ویوستھا کی، دین کا جو پرچم سر بلند کیا، ان تمام کاموں کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے قریبی ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو، مودت کرو۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ جس کے ساتھ پیار کیا وہ چھوٹی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیار سرکار علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت پیار فرمایا۔ اور اسی حوالے سے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قریبی کون ہے، محبت کس سے کی جائے؟ آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ، علی، حسن و حسین اور ان کی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی جائے۔ اور یہی بات ہمیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ صحابہ نے عرض کیا بلال ابی قومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ کی رسی سے مراد کون سی ہے، کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہو میرے اہل بیت، اور اہل بیت کی شان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے نبی کے گھر والوں سے نجس ناپاکی کو دور فرما دے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم کریم علیہ السلام نے کہا اے علی، تو جس حالت میں بھی ہو مسجد میں آ سکتا ہے۔ ہم ہے نا کہ اگر ہمارے اوپر دوسرا فرض ہے ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تم جس حالت میں بھی ہو مسجد میں آ بھی سکتے ہو، جا بھی سکتے ہو۔ جب قرآن کہہ رہا ہے نبی کے جو در والے ہیں ان سے ہر طرح کی نجس ناپاکی کو دور کر دیا گیا۔ تو محترم عزیزم پیارے نمازی بھائیو، آج کا موضوع خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے کہ تیسرے روزے ان کا یوم وصال ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے اندر دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو کر اور
سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو ازواجی کی زندگی میں جب مسلم ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ہر طریقے سے ان کی خدمت کرنے میں وقت گزارا۔ کبھی چکی پیسی ہے، کبھی جو ہے گھر کے اندر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں ذرہ برابر بھی انہیں کمی نہیں آنے دی۔ پھر اللہ پاک نے اولاد سے نوازا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد نے، انہوں نے جو ہے ان کی تربیت کے اندر بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کمی بیشی نہیں آنے دی۔ اسی وجہ سے ایک واقعہ کی سماعت کیجیے کہ اللہ پاک بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے۔ واقعہ سماعت کیجیے کہ آس پاس میں یہودی رہا کرتے تھے، تو ان یہودیوں کے ہاں ایک ان کی بچی کی شادی تھی۔ جب اس یہودی بچی کی لڑکی کی شادی تھی نا، تو انہوں نے ایک شرارت کے طور پہ ایک منصوبہ تیار کیا، ایک اعلان بنایا کہ ہم جو ہے نبی کی جو بیٹی ہے، امام الانبیاء قائدہ انبیاء کی جو سخت ذاتی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم ان کو بھی شادی پہ بلاتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں غریبی ہے، ان کے کپڑوں پہ پابند لگے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، پرانے ہیں، تو جب یہ نبی کی بیٹی آئے گی تو ہم مذاق کریں گے، تو کہیں گے کیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ ایک ان کا منصوبہ تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ایسا جو نبی کے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے کبھی بھی ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ادھر یہودیوں کی تو یہ بات کی سازش تھی، لیکن قربان جائے رب ذوالجلال نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنتی جوڑا لے جاؤ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پہ جا کے انہیں دے دو کہ یہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا دے۔ اب ادھر یہودیوں کی سازش یہ تھی کہ ان کے پاس تو کپڑے نہ ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو پھٹے پرانے اور وہی جن کو پیبند لگے ہوئے ہیں، لیکن قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جنتی جوڑا دے کے جبرائیل کو اپنے حبیب کی چوکھٹ پر بھیج دیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنتی جوڑا اپنے ہاتھوں میں لیا، لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے، دستک دی، اور جو ہے جب دروازہ کھولا تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کی روشنی، اس کا نور جو ہے پہلے آسمان تک جا رہا ہے، میرا گھر بھی منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور اس کمرے سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ بھی بہت عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو تھی۔ جب اس خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، عرض کی اللہ حضور یہ لباس اتنا قیمتی، یہ کپڑا اتنا قیمتی اور خوشبودار یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، اے میری صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کپڑا جنت سے میرے اللہ نے، میرے رب نے تیرے لیے بھیجا ہے، اور اس کو پہن کر تو یہودی بچی کے نکاح میں جو شامل ہو جا، اس کی شادی کی رسومات میں جو ہے تو چلے جا۔ تو یہ جوڑا پھر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پہن کر جنتی جوڑا، جنتی لباس اس یہودی کے گھر میں گئی، تو گھر میں جو خواتین نے منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ ہم تو ان کو تانے دیں گے، ہم تو ان کی معذلہ توہین کریں گے اور ان کو جو ہے باتیں سنائیں گے کہ پھٹے پرانے ہیں، وہ تمام کی تمام عورتیں اس کپڑے کی خوشبو اور اس کے نور سے جو ہے اتنا متاثر ہوئی کہ ہر کوئی یہ بات دیگرے آ کے پوچھتا ہے کہ اے نبی کی صاحبزادی یہ تو بتا، یہ تو نے کپڑا کہاں سے خریدا ہے؟ اور عورت کی یہ فطرت بھی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں، اور ہر کسی عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے اگر کسی نے 3000 کا جوڑا لیا ہے تو میں 5000 کا لوں، بڑھ چڑھ کر وہ بتاتے ہیں، اور یہ ان کی فطرت میں رکھا گیا۔ جب انہوں نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس جوڑے کے بارے
پوچھا دریافت کیا تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا یہ میرے رب نے میرے اللہ نے میرے لیے جنت سے یہ جوڑا بھیجا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو تمام عورتیں یہ بات دیگرے کہنے لگ گئی کہ اے فاطمہ کیا یہ جوڑا ہمیں بھی میسر آ سکتا ہے، ہمیں بھی مل سکتا ہے؟ تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہاں تمہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے تمہیں پہلے یہ گواہی دینی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جب یہ تم کہو گی تو تمہارا جو ہے ضرور بضرور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنتی جوڑا لا کر تمہیں دوں گی۔ یہ بات سننا تھی کہ جتنی بھی یہودی عورتیں تھیں تمام کی تمام کلمہ پڑھ کے دائرۂ اسلام میں داخل ہوگی۔ یہی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے سے سماعت کیجیے۔ سورۃ الطاہر کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، کہ یہ جو ہے اللہ کی محبت پہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو۔ اب اس کی جو ہے تفصیل بھی سماعت کر لیجیے۔ اس کا واقعہ ایسے ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین میرے چھوٹے بھائی نے ہم نے کھانا کھا لیا۔ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھانا تھا۔ جب ان کی باری آئی تو ایک دستک دی، روایت سے آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، 2 وقت کا فاقہ ہے، مجھے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا۔ تو ابھی خاتون جنت کھانا کھانے بیٹھی تھی، اپنا ہاتھ نوالے کی طرف روٹی کی طرف بڑھایا تھا، جو ہی آواز سنی اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹے کھانا اٹھاؤ اور اس یتیم کو جو ہے وہ دے آؤ، میں تو 1 وقت کا فقط بانٹ رہی ہوں، تو اس نے تو 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا، اس کو دے دیا۔ پھر اگلا وقت آیا، کھانے کا وقت آیا تو پھر ایک مسکین آ گیا، اس نے کہا میں بھی جو ہے کھانا میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو خاتون جنت نے پھر کھانا اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ تیسری وقت جب پھر ایک آیا وہ ٹائم آیا کھانے کا، تو اس وقت ایک مشرک قیدی جو ہے وہ رہا ہو کر آیا، تو اس نے بھی سوال کیا، تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا اٹھا کر ان کو دے دیا۔ تو اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کی آیت مبارکہ نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو۔ تو یہ ان کی سیرت ہے کہ اپنی ذات کے اوپر ایک دوسرے کو ترجیح دیتی تھی، اور باتیں تو ان کی بولی ہے، تفسیر ان کی زندگی کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ اگر آج مسلمان خواتین ان کی سیرت کو اپنا لے تو پھر یہ دنیا اور آخرت دونوں سبر جاتی ہے۔ آخر میں ایک جو وظیفہ ہر نمازی بھائی نماز کے بعد پڑھتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ملا کہ جب حضور کے پاس کچھ لوٹیا اور غلام آگے تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کہنے لگے اپنی زوجہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ سارا دن کام کاج کر کے چکی پیس کے گھر کی صفائی کر کے نشت کو اٹھا کر جو ہے پانی بھر کر لے کے آتی ہیں، تھک جاتی ہیں، اپنے والد گرامی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں اور ایک لوٹی کی درخواست کریں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے، جا کے عرض کرتی ہے، سورج پاک کا کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ میں اس سے بہتر تمہیں وظیفہ دیتا ہوں جو تمہارے تھکن اور تھکاوٹ کو دور کر دے۔ تم ہر نماز کے مرکز بعد یہ روایت میں ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 11 مرتبہ اللہ اکبر، اور رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا تمہاری تھکن تھکاوٹ رب تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری دور فرما دے گا۔ آج ہم بھی کام کاج کرتے ہیں، آج ہم بھی وقت گزارتے ہیں، تو محترم عزیزم یہی بات اگر ہم اپنا لیں تو ہماری تھکن تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ اور آخری بات سماعت کر لیجیے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے میری بیٹی بتا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ
باوجود عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کبھی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے، یعنی عورتوں کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ پردہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو 20 خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدقہ ہماری بہن بیٹیوں کو بھی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے سیرے سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 رمضان مبارک کا یوم وصال ہے، ان کے لیے روح کو اظہار ثواب کرے اور جنتی عورتوں کی وہ سردار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت سمیت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر سمجھ کر